بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ وہی پرانا ہے، باتیں میڈیا کی، اور آج اس پروگرام کا نمبر ہے 159۔ کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز نے ابھی حال ہی میں ملک میں آزادی صحافت کے حوالے سے اپنی 2022 کی سالانہ رپورٹ شائع کی۔ آج اس رپورٹ کے بارے میں کچھ بات ہوگی۔ کونسل آف پاکستان نیوز ایڈیٹر جو ہے نیوز پیپرز ایڈیٹرز، یہ اخبارات کے ایڈیٹروں کی ایک انجمن ہے، لیکن اس میں صرف ایڈیٹر نہیں بلکہ مالکان ایڈیٹر بھی شامل ہیں۔ ایک تو عامل صحافی ہوتے ہیں جو ایڈیٹر ہوتے ہیں، دوسرے خود مالک بھی ہیں اخبار کے اور ایڈیٹر بھی ہیں۔ حالانکہ مالکان کی جو انجمن ہے وہ APNS ہے، آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی۔ بہرحال اس کونسل نے بھی یہ اپنے ذمہ میں لیا ہوا ہے، اور یہ واقعی ان کا کام بھی ہے بطور ایڈیٹر کہ پاکستان میں دوسرے ملکوں کی طرح صحافت کی جو آزادی ہے، صحافت کا جو اظہار رائے کی جو آزادی ہے وہ کس طرح کی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اچھا عمل ہے کہ یہ کونسل، یہ ادارہ سالانہ ایسی رپورٹ تیار کرتا ہے جس میں ملک میں آزادی صحافت کے حوالے سے مختلف واقعات اور اس کی رفتار اور اس کے معیار پر کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس سال جو رپورٹ دسمبر کے آخر میں شائع ہوئی ہے اور پھر جنوری کے اخبارات میں پہلے ہفتے میں جو رپورٹیں شائع ہوئی ہیں، ان کے مطابق اس رپورٹ میں 4 صحافی جو پچھلے برس جاں بحق ہوئے ان کی تصاویر ہیں۔ ان میں کینیا میں شہید ہونے والے ارشد شریف، کراچی میں جاں بحق ہونے والے اطہر متین اور ضیاء الرحمان فاروقی، 3 تو یہ حضرات ہیں جن کو مارا گیا ہے، جن کو شہید کیا گیا ہے، اور ایک چوتھی خاتون صحافی ہیں صدف نعیم، جو ایک اپنے فرائض کی انجام دہی میں ایک ریلی کی رپورٹنگ کرتے ہوئے گر کر جاں بحق ہوئی ہیں۔ بہرحال اس رپورٹ کے سربراہ پر ان حضرات کی 4 صحافیوں کی تصاویر دی گئی ہیں۔ رپورٹ میں بنیادی طور پر جو بات کہی گئی وہ یہ ہے کہ موجودہ مخلوط حکومت بھی آزادی صحافت کے لیے کچھ اچھے سازگار حالات پیدا نہیں کر سکی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سابقہ حکومت کی جو میڈیا پالیسی تھی، ان کو اس حکومت نے مزید آگے بڑھایا ہے، تقویت دی ہے، اور ان میں اظہار رائے پر پابندیوں کے سلسلے میں اور آزادی صحافت پر پابندی کے سلسلے میں جو پالیسی چل رہی تھی یہ سابقہ حکومت کی، اس حکومت نے اس کو بہتر نہیں کیا ہے بلکہ اس کو خراب کیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جو ورلڈ انڈیکس ہے آزادی صحافت کا، اس میں پچھلے برس ہمارا جو نمبر تھا، یعنی جہاں آزادی اتنی وافر مقدار میں نہیں ہے، جہاں پابندیاں لگائی جاتی ہیں، جہاں بہت قدغنیں لگائی جاتی ہیں اخبارات پر اور الیکٹرانک میڈیا پر، ان میں پہلے پاکستان کا نمبر 145 تھا، جو اب مزید گر کر 157 ہو گیا ہے، یعنی کہ ان پابندیوں میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 28 واقعات گزشتہ برس ایسے ہوئے ہیں جن میں صحافیوں کے جان و مال کو نقصان پہنچا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں تو 13 صحافی ایسے تھے جنہیں تشدد کا سامنا کرنا پڑا ہے حکومت کی طرف سے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 2 صحافیوں کے گھروں پر بھی حملے ہوئے ہیں۔ اب یہ حملے کن لوگوں نے کیے ہیں اس کا صحیح پتہ نہیں چل سکا ہے۔ 10 گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں صحافیوں کی، تو لازماً یہ گرفتاری تو حکومت ہی کر سکتی ہے، اس میں بھی حکومت ملوث ہے یہ، اور یہ خاص طور پہ بتاتے ہیں کہ 3 خاتون صحافیوں کو بھی
پچھلے برس ہراساں کیا گیا ہے مختلف طریقوں سے، مختلف حربوں سے۔ سندھ کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سیلاب کی صورتحال اور سندھ میں جو سیلاب سے متاثر ہونے والے افراد کی جو صحیح تصویر دکھائی گئی ہے اس سے حکومت ناراض رہی ہے، اور حکومت کی ناراضگی کی وجہ سے بہت سارے صحافی جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں۔ خاص طور پہ کے ٹی بندر کے الیاس سمو کا رپورٹ میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سندھ میں جو اشتہارات کی تقسیم ہے وہ قطعی غیر منصفانہ ہے، اور ایک طویل عرصے سے اخبارات کو ادائیگی بھی اشتہارات کی نہیں ہوئی ہے۔ حالانکہ اب وفاقی حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہو چکا تھا کہ اب اشتہارات کی ادائیگی جو ہے، ان کا جو پیمنٹ ہے پیسوں کا، وہ اشتہاری ایجنسیوں کے توسط سے نہیں ہوگا بلکہ ڈائریکٹ اخبارات کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سندھ میں خاص طور پر جو ہے وہ صورتحال اچھی نہیں ہے، اور بہت ہی غیر منصفانہ طور پر اشتہارات جو ہیں وہ مختلف اخبارات کو دیے جاتے ہیں۔ رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ مجموعی طور پہ پورے ملک میں جو مخالف اخبارات ہیں جن میں حکومت کی رائے سے اختلاف کیا جاتا ہے، ان کے اشتہارات روکنے کا جو پرانا حربہ ہے جو وہ ابھی تک جاری ہے، اور مخالف اخبارات کے اشتہارات یا تو بند کر دیے جاتے ہیں، دیے گئے ہیں، یا ان میں بہت کمی کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پنجاب نے تو ابھی تک اشتہارات ایجنسیوں کے توسط سے دینے کے بجائے ڈائریکٹ دینے کے فیصلے پر عمل ہی نہیں کیا ہے ابھی تک انہوں نے اس پر۔ بعض دوسرے امور کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ میڈیا کے مالکان کی طرف سے تنخواہیں اپنے ملازمین کی، عامل صحافیوں کی وقت پہ ادا نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ کئی مہینوں کے واجبات ان پر باقی ہیں، اور کچھ دوسرے اقدامات بھی مثلاً ملازمتوں سے نکالنے کا عمل اور کم کرنے کا عمل، صحافیوں کی تعداد کم کرنے کا عمل، ان کی تنخواہیں کم کرنے کا یہ عمل بھی بعض اخبارات کی طرف سے جاری اس پر یہ ہوا ہے۔ مجموعی طور پر حکومت کے یعنی وفاقی حکومت کے اس فیصلے کو سراہا گیا ہے کہ انہوں نے اشتہارات براہ راست اخبارات کو ان کی پیمنٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ کچھ تعریف بھی انہوں نے اس رپورٹ میں کی ہے۔ رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے خاص طور پر کہ آزادی اظہار پر پابندی یا اخبارات پر پابندی کے اچھے نتائج نہیں نکلتے۔ اس سلسلے میں سقوط ڈھاکہ کی بھی انہوں نے مثال دی ہے کہ چونکہ صحیح صورتحال لوگوں کو نہیں بتائی گئی میڈیا کے ذریعے صحیح تو اتنا بڑا المیہ ہمارے سامنے آیا۔ تو خدا نخواستہ اس وقت بھی جو پالیسی چل رہی ہے اس کا کچھ برے نتائج ہمارے سامنے نہ آئیں۔ تو یہ تھی CPNA کی سالانہ رپورٹ۔ انشاءاللہ پھر کسی اور کتاب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔